بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، ٹاپک جو ہے ہمارا آج کا فاؤنڈیشن آف کریکولم۔ اب نصاب کی بنیادیں کون سی ہیں؟ فاؤنڈیشن آف کریکولم نصاب ایک تعلیمی اور تدریسی لاہ عمل ہے جو کسی مقصد کے تحت کیا کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے۔ نصاب کیا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ نصاب میں شامل جو ہر سرگرمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، مینز کے کریکولم کے اندر جو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مقاصد کے بغیر نصاب کی تدوین و تشکیل ناممکن ہے، مینز کہ اگر مقاصد نہیں ہوں گے تو کریکولم کے اندر ہم لوگوں کو کس طرح سے پتہ ہوگا جو کریکولم ہے اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں؟ آبجیکٹیوز ہوں گے تو ہمیں کریکولم کے اندر جتنا بھی وہ کانٹینٹ دیا ہوا ہے، مٹیریلز دیا اس کے بارے میں ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے جان سکیں گے۔ یہی مقاصد در حقیقت نصاب کی بنیادوں کا کام دیتے ہیں۔ یہی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں در حقیقت کیا کرتے ہیں؟ کریکولم کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس کا کام دیتے ہیں۔ نصاب کی کامیابی یا ناکامی کا جو دارومدار ہے ان کی بنیادوں پر ہی ہے۔ یہ بنیادیں دراصل مینس کے کیا ہوتا ہے کہ یہ بنیادیں اصل میں کسی جو سوسائٹی ہے، معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں سوسائٹی کی۔ ان تقاضوں کی تکمیل کے بغیر کوئی بھی جو نصاب ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھا جو نصاب ہے، ایک اچھا کریکولم مؤثر عوامل اور مضبوط بنیادوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں کریکولم کی، اس کو ہم لوگ یہاں پہ اس کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ فلسفیکل ایجوکیشن، فلسفیانہ بنیادیں اس کی۔ نمبر 2 پہ ہے سائیکولوجیکل جو فاؤنڈیشنز ہیں، نفسیاتی اس کی جو بنیادیں ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہاں پہ سوشل فاؤنڈیشنز، معاشرتی بنیادیں۔ نمبر 4 پہ ہے اکنامک فاؤنڈیشنز، معاشی بنیادیں۔ اب فلسفیانہ بنیادیں کون سی ہوتی ہیں؟ فلسفیانہ اشیاء کی در حقیقت، مینز کے فلسفیانہ اشیاء کی حقیقت اور ان کے اسباب کے علم کے مطالعہ کا نام ہے۔ مینز کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں جاننا، ان کے اسباب کیا ہیں اس کا جو نالج ہوتا ہے اس کے مطالعے کا نام ہے۔ مینز کے اس کے بارے میں اس کو اسٹڈی کرنا، خواہ وہ علم و حکمت نظریاتی ہو یا عملی، آئیڈیالوجی ہو یا پھر اس میں پریکٹیکلی۔ نصاب کی جو فلسفیانہ بنیاد سے مراد ایک ایسا نصاب تعلیم ہے، ایک ایسا کریکولم ہے جو کسی فلسفہ حیات کی ترجمانی کرتا ہو۔ کوئی بھی جو قوم ہے فلسفہ حیات کے بغیر اپنے نصاب کی تدوین نہیں کر سکتی۔ مینز کے فلسفہ حیات کیا ہوتا ہے؟ جو ایک قوم ہے اس کے جو مذہبی، اس کی روایات، اس کی اقدار، اس کے مذہب کے بارے میں جاننے، ساری چیزوں کے بارے میں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میرا مذہب کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے ساری چیزیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ کائنات پہ ہماری جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کے بارے میں آبزرویشن کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں اس کے بارے میں جاننا، ایکسپیرینسز کرنا، اور پھر ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین بھی ہے، ایک دن مرنا ہے، اور پھر مرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اصلی زندگی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا فلسفہ حیات ہے، اور وہ اس ساری چیزوں کو کس میں بتایا ہوتا ہے؟ کریکولم کے اندر۔ اب جیسے کہ تمام امور کا تعلق فلسفہ سے ہے، لہذا نصاب کے ذریعے ہی نئی نسل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کریکولم کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ دیا ہوتا ہے سوسائٹی سے وہ کیا کرتا ہے؟ ریلیٹ کرتا ہے۔ وہاں پر سوسائٹی کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہیں۔ اور پھر نئی نسل جو ہے اس کو بھی ہم کس طرح سے بتاتے ہیں کہ فلسفہ حیات سے آگاہی دلائی جاتی ہے۔ جو آنے والی ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ بھی کریکولم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، کائنات کے بارے میں وہ اس کی جو آبزرویشنز ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کا جب ہمیں اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے بتایا جاتا ہے؟ کریکولم کے ذریعے ان کو آگاہی، ان کو اویئرنیس ہوتی ہے۔ نصاب جو ہے تعلیم اور فلسفہ کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا آبجیکٹیو آف ایجوکیشن اور جو فلسفہ ہے اس کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس قوم کا فلسفہ حیات کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، وہی تعلیم کا مقصد بھی ہوگا۔ مینز کی جو قوم ہے اس کا جو فلسفہ حیات ہے وہ لوگ مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن زندگی ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ انسان نے مرنا، اور مرنے کے بعد اس کی اصل زندگی شروع ہوگی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا جاتا ہے، کریکولم میں وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آنے والی جو ہماری نسلیں ہم لوگ ان کو بھی بتاتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی جو آبزرویشن ہے اس سے بھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا مقصد حیات ہے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو نصاب جو ہے وہ تعلیم کا بھی اللہ تعالیٰ کی
اب نصاب میں کیا ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. فلسفیانہ بنیادوں سے جو آری نصاب ہے فرد کی زندگی کو کوئی سمت دینے سے قاصر ہے. مینس کے فلسفیانہ بنیادوں مینس کہ اگر ہم لوگ فلسفہ حیات ہی نہیں ہوگا کریکولم میں اس کو ایڈ نہیں کیا جائے گا انکلوڈ نہیں کیا جائے گا تو آپ کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا آپ لوگوں کو اپنی لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے کس طرف سے آپ لوگوں نے کس طرح سے اسلامی جو تعلیمات ہے وہ آپ لوگ کہاں سے لیں گے. اگر وہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے سیکھنے ہے اگر اپنی اب جو لائف ہے اس کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کریکولم کا ہونا ضروری ہے اور جو کریکولم ہے اس میں فلسفہ حیات کا ہونا ضروری ہے. اب مائیکل کا خیال ہے کہ جو نصاب سازی کی تدوین ہے نصاب سازی بغیر فلسفیانہ بنیاد کے ناممکن ہے. مینس کہ وہ مائیکل ہے وہ رائٹر وہاں پہ کیا بتاتا ہے کہ نصاب سازی کے جو علوم ہے آبزرویشن ہے اور جو نصاب سازی مینس کے فلسفیانہ بنیادوں کے بغیر وہ کیا ہے ناممکن ہے کیونکہ تعلیم جو ہے فلسفہ ہی نصاب کے ہر پہلو میں رنگ بھرتا ہے. فلسفہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم مسلمان ہیں کس طرح سے لائف کو گزارنا ہے تو وہ سارا نصاب کے ہر پہلو میں اس میں رنگ بھرتا ہے. آپ کریکولم سے سیکھتے ہیں ساری چیزوں کو اور وہ ملک و قوم کے اس قابل بناتا ہے. وہ کوئی ملک ہے وہ قوم ہے اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا جو ایم ہے جو زندگی کے آبجیکٹیو ہیں اس کو اچیو کر سکتے اپنی زندگی کے بارے میں جان سکے اس کو خوشحال بنا سکے دنیا اور دنیاوی جو ساری چیزیں اس کو وہ سیکھ سکے. دنیا میں امن صرف روحانی اور مذہبی اقدار کے تحفظ سے ہی قائم ہو سکتا ہے. مینس کہ اگر دنیا میں آپ لوگ اچھی زندگی اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو وہ صرف کس طرح سے روحانی اور مذہبی اقدار کے ذریعے ہے ان کا جو تحفظ ہے اس کی وجہ سے ہی آپ لوگ اپنی زندگی کو وہاں پر اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. اور تمام جو نفسیاتی الجھنوں کا حل جو ہے روحانی آسودگی سے ہے. مینس کہ ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ساری چیزیں آپ لوگ کریں گے تو آپ کی جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ ساتھ ساتھ سالو ہوتی جائیں گی آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. ہمارے فلسفہ حیات کی بنیاد اسلام ہے. اس ملک میں نصاب ایسا ہونا چاہیے جو فرد کو مادی اور روحانی آسودگی عطا کرے. لوگ انسان کو پتہ ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے کائنات میں ہم لوگ آبزرویشنس کرتے ہیں وہاں کے ڈفرینٹ قسم کے ہم لوگوں کے ایکسپیرینسز ملتے ہیں اور پھر کیا کرتا ہے انسان اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف کو آگے لے کر چلتا ہے. اس نصاب کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت ہو. تمام سرگرمیوں اور موضوعات کو اسلام اقداروں سے منسلک اور مرطوب ہونا چاہیے. مینس کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں جو موضوعات جو ٹاپکس ہیں وہ اسلامی قدروں سے منسلک ہوں اس سے وہاں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوں. قومی تعلیمی جو کمیشن ہے 1959 نے بھی اپنی سفارشات میں کہا کہ جو نصاب تعلیم میں ایسے موضوعات پر بطور خاص توجہ دی جائے جن سے ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس مل سکے وہاں اس کے بارے میں وہ جان سکے تاکہ وہ ایک سچے اور پکے مسلمان بن سکے. بچوں میں اسلامی صفات پیدا ہوں اور وہ مادی اور روحانی دونوں طرح سے آسودگی اور ترقی حاصل کر سکے. اب فلسفیانہ بنیادوں پر تشکیل پانے والا جو نصاب ہوتا ہے ہمارے مدارس اور ہمارے جو مدارس ہیں وہاں پر ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی جو تعلیم دی جاتی ہے اور وہ اخلاقی اس میں کیا کرے گا رنگ پیدا کرے گا. جیسے سبقت اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے. اس کی بدولت ہمارے بچوں میں حریت عدل و انصاف تقوی رواداری محبت احترام ایمان اور صبر و تحمل جیسے اوصاف جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ہمیں یورپ اور امریکہ سے صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب باہر جاتے ہیں تو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ باہر جائیں تو صرف ان کے علوم اور ان کی جو سکلز ہیں ایجوکیشنز کی علم و فنون کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ہم لوگ کیا کریں کہ اس سے واپس آئیں تو کیا کریں ان کے جو زندگی کا جو لائف سٹائل ہے اور ان کے جو اخلاقی اصول ہے اپنانے کی ضرورت نہیں. ہمیں نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم نے کس طرح سے رہنا کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی جسٹ یہاں پہ آ کے ہم لوگ اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں جس طرح ایک مسلمان کو گزارنی چاہیے. ہم لوگ جسٹ وہاں سے ان سے ہنر سیکھیں یہ ساری چیزیں سیکھیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ خود اہل مغرب بھی تباہی سے بچنے کے لیے اسلام کی تعلیمات سے رہنمائی لینے پر مجبور ہو رہے ہیں. جو آج کے مغرب کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تباہی سے بچنے کے لیے جو اسلام کی آفاقی تعلیمات سے رہنمائی اس سے گائیڈ لینے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں. اب نفسیاتی بنیادیں کون سی ہیں؟ نفسیات کا شمار ان علوم میں ہوتا ہے جو انسان کی ذہنی زندگی کے گو نہ گو پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو تعلیم و تحقیقات اور تجربات کا ذریعہ ہے. مینس کہ اس میں کیا ہوتی ہے آبزرویشنز ہوتی ہے اور یہ اساتذہ کو اس حقیقت سے روشناس کراتی ہے کہ طلبہ کیوں سیکھتے ہیں. ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں سیکھ رہے ہیں انہیں کب کیسے اور کیا پڑھانا ہے. تعلیمی نفسیات نصاب کی ایک اہم بنیاد ہے. اب جو تعلیمی نفسیات ہے جو سائیکالوجی ہے
وہ کیا ہے کہ جو کریکولم ہے اس کی ایک اہم بنیاد ہے نفسیات نصاب کی درجہ بندی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تدوین نصاب سازی کے وقت ان نفسیاتی عوامل کو پیش نظر رکھا جاتا ہے جو طلبہ کے تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیم کو نفسیات سے ہم آہنگ کرنے میں مطلب مینز کے جو اسکینر ہے اور جو پیاجے کے نظریات نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں تعلیم جو ہے اور نصاب جو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ہے بچے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی بھی نصاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سے بچے کے نفسیاتی تقاضوں مینز کے کوئی بھی کریکولم ہے کوئی کریکولم کے اندر وہ اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں بچے کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں بچے کی ڈیمانڈز کیا ہیں ان کی خواہشات کیا ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ نصاب سازی میں بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو گروتھ ہے اور اس کے مختلف قسم کی جو اس کی خصوصیات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایجوکیشن کی جو آبجیکٹیو ہیں اس میں بچوں کی پرسنالٹی انفرادیت مینز کے وہاں پر بچوں کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بچوں کی پرسنالٹی کیا بچے کیا چاہتے ہیں ایجوکیشن وہ لے رہے ہیں تو ان کیا ایسی ویکنیس ہیں جن کو دور کر کے ٹیچرز ان کو مزید وہاں پہ ان کی جو سکلز ہے اس کو امپروو کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا نصاب کی تدوین و تشکیل میں نفسیات کو مد نظر کر دینا گویا بچے کی شخصیت اور انفرادیت کو نظر انداز کر دینا ہے۔ نفسیات جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ نفسیات میں فرد کے کردار جو ایک اسٹوڈنٹس ہیں یا فرد ہے اس کا جو کریکٹر ہے اس کی جو ڈیمانڈس ہیں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو گروتھ ہے ان تمام چیزوں کو بھی اس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جبکہ ان کی نفسیات کے مطابق ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں نصاب میں کیا کرتے ہیں شامل مواد مینز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کریکولم کے اندر وہ جو کانٹینٹ ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی وقت اس میں انٹرسٹ یا اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے جب یہ ان کی نفسیات کے مطابق ہوگا۔ بچے اسی وقت چیزوں کو سیکھتے ہیں جب وہ چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ ان کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں مینز کے نفسیاتی اصولوں میں بچے کی ایج دیکھی جاتی ہے ان کی ایبیلٹی دیکھی جاتی ہے انٹیلیجنس لیول دیکھا جاتا ہے اور پھر آمادگی اس کا لرننگ اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اگر موجود ہوں گی یورپی مینز کے غرض اس اور ضرورت مینز کے یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہی جو تشکیل پانے والا جو وہ تشکیل دیا جانے والا نصاب ہی معیاری نصاب کہلائے گا۔ یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو ایک اچھا جو کریکولم ہے ایک اچھا کریکولم کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سیکھیں گے ان کی جو لرننگ ہے ان کے جو سیکھنے کا انداز ہے وہ زیادہ سے زیادہ آبزرویشن کریں گے ایکسپیرینسز ہوں گے تو وہ ساری چیزیں وہ وہاں پر کیا ہوگا موجود ہوں گی تو معیاری نصاب کہلائے گا۔ معاشرتی بنیادیں کون سی ہیں کہ نئی نسل کو معاشرتی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے اسکول جو ہوتے ہیں منظم انداز میں تجربات کا ایک سلسلہ ترتیب دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جب کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی وہاں پر آپ کو پروگرامز جو ہوتے ہیں لیکچر جو ہوتے ہیں آرگنائز کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جس سے جو گزر کر جو طلبہ ہیں وہ معاشرے میں سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی جو اچھے طریقے سے یا کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ تجربات کے اس مجموعے کو نصاب کہتے ہیں۔ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ جو تمام آبزرویشن ہے پھر آبزرویشن سے آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کے بعد اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں نصاب کہتے ہیں۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے لہذا نصاب کی تدوین جو نصاب سازی اس میں ماحول کے انوائرمنٹ کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں سوسائٹی کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں معاشرتی اقداروں کو اس حال میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک صنعتی یا زرعی معاشرہ جو ہوتا ہے ایک انڈسٹریل یا ایگریکلچر جو سوسائٹی ہے وہ وہاں پہ کیا کرتی ہے یا طبقاتی معاشرے اور جمہوری اور یہ تمام چیزیں جدا اگر تعلیمی عمل میں جدا جدا ہوگا تو پھر آپ اچھی طرح سے جو کریکولم کے اندر اس کا جو کانٹینٹ ہے مٹیریلز اس کو نہیں سیکھ سکتے۔ لہذا نصاب کی تدوین کے وقت متعلقہ معاشرے کی ضروریات جو سوسائٹی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی جو اقدار ہوتی ہیں ان کے جو معیارات ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرہ تعلیمی ادارے اس لیے قائم کرتا ہے سوسائٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ایجوکیشن کے اس لیے قائم کرتے ہیں کہ اس کی ثقافت اور معاشرتی جو اقدار ایک نسل سے دوسری نسل میں آسانی سے منتقل ہوتے رہے۔ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی ہماری ثقافت ہے ہماری جو اقدار ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک آسانی سے منتقل ہوتی رہیں۔ جان ڈیوی نے معاشرتی جو بنیادوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کے خیال میں کہ جو نصاب ہے ایک کریکولم میں معاشرتی تقاضوں اور رجحانات کو وہی مقام حاصل ہے جو تدریس میں بہترین
جو میتھڈولوجی ہے کو حاصل ہے، بچوں میں احساسات اور جذبات کی جو پرورش کی جائے جن سے ان میں انسانیت، اخوت، محبت، ہمدردی، مساوات، عدل و انصاف اور خود اعتمادی جیسے اوصاف فہمیدہ پیدا ہو سکیں۔ ان میں جو معاشرتی فرائض کو سر انجام دینے کی ذمہ داریوں کا بھی احساس پیدا ہو، ان میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور مل جل کر اتحاد و تعاون سے ترقی کی خواہش پیدا ہو۔ اب اسکول کا جو نصاب ہے وہ فعالیت سے بھرپور ہو، تجربات و عمل کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ بچہ عملی زندگی کے لیے تیار ہو سکے، پریکٹیکل لائف ہے جو اچھی طرح سے گزار سکے، ایکسپیرینسز ہوں گے، ان کو ڈفرینٹ قسم کی وہاں پر اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ جو سوسائٹی ہے معاشرتی تقاضوں کو نصاب میں ضرور شامل کیا جائے۔ خواجہ غلام الدین صدرین کا خیال ہے کہ نصاب کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں جو ہماری جو دماغی قوتوں کی تربیت کا خیال بھی رکھنا ظلم و عظیم ہے۔ تغیر زندگی کا اٹل اصول ہے، انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں، انسان چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں اور وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، جستجو کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوسائٹی ہمیشہ سے تغیر پذیر ہے۔ ایسے وقت میں اسکول کا فرض ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی مثبت رہنمائی کرے، سوسائٹی کے لیے اس کو گائیڈ کرے، مینس کے پازیٹیو اور ایسے تعلیمی سرگرمیاں شروع کرے کہ جن سے ایسی تعلیمی سرگرمیاں، ایسی ایکٹیویٹیز جس سے اسٹوڈنٹس بھی فائدہ اٹھا سکیں اور جو سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کہ جن سے معاشرتی ارتقاء اور ترقی کو صحیح سمت مل سکے۔ معاشی بنیادیں کون سی ہیں؟ کسی بھی معاشرے کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو انحصار ہے اس کے معاشی وسائل پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو سوسائٹی ہے اس کا جو خوشحالی ہے اس کا جو انحصار کس پہ ہوتا ہے، اس کی اکانومک جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جو معاشی وسائل پر ہوتا ہے، ریسورسز جو ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے میں لوگوں کے لیے ذرائع آمدنی میسر ہوں گے تو وہ معاشی لحاظ سے بہتر ہوں گے۔ اگر سوسائٹی کے اندر ان کے ڈفرینٹ قسم کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جس سے وہ اپنے لیے روزگار بنا سکیں اور اپنے بچوں کے لیے وہاں پر کچھ کما سکیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ جو معاشی لحاظ سے بہتر ہوں گے۔ معاشی حالات انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب معاشی حالات جو ہوتے ہیں انسان کی جو پوری لائف ہے اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ معاشی آسودگی سے شخصیت اور رہن سہن بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ لوگوں کا رہن سہن، آپ لوگوں کا کھانا پینا اچھا ہوا تو سوسائٹی میں بھی آپ لوگوں کا ایک نیم ہوگا اور خیالات اور افکار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہاں پہ آپ کی معاشی بنیادیں جو ہیں، آپ کے پاس فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سوسائٹی میں موو کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس عمل کو سراہا گیا ہے کہ انسان جو دوسروں کا دستے نگر نہ بنے، مینس کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، خود سے کام کرنے والا، خود سے محنت کرنے والا ہو، بلکہ اپنی محنت، کاوش اور جدوجہد کو بروئے کار لا کر خود اپنی روزگاری کے لیے اسباب پیدا کریں۔ ہم لوگ ایجوکیشن لیتے ہیں، ایجوکیشن لینے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا جو پیشن چوز کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے لیے کیا کر سکیں، وہاں پر اپنا جو روزگار ہے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکے اور اپنے گھر کے لیے کچھ وہاں پہ پیسے کما سکے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رزق حلال میں عین عبادت ہے۔ بہتر معاشی حالات جو ہوتے ہیں اور وسائل روزگار، تعلیم کے لیے بھی وہی مینس کے تعلیم کے لیے بھی واحد مؤثر اتحاد ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے، معاشی حالات اور وسائل روزگار ریسورسز ہوں گے۔ ایجوکیشن ڈفرینٹ قسم کے ریسورسز رائے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ ایجوکیشن ہے تو آپ وہاں پر کما سکتے ہیں۔ نصاب سازی کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کون سے ایسے مضامین مینس کے شامل کریں، مینس کے جب ہم لوگ وہاں پہ کریکولم کے اندر کانٹینٹ کو انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایسے مضامین اس میں شامل کریں جو ملک و قوم کی معاشی حالات کو سدھارنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ موجودہ وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے معاشی اصولوں پر مبنی جو نصاب ہے ہمارا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تعلیم کو محض ایک سماجی ذمہ داری تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب اس ترقیاتی مینس کے آج کے دور میں ایک لازمی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی غربت بظاہر ایک معاشی مسئلہ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو وہاں پر بہت زیادہ غربت ہے، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، لوگ وہاں پر بھوکے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک کیا ہے، معاشی مسئلہ ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو یہ ایک تعلیمی مسئلہ بھی ہے۔ اگر علم و ہنر کی کوئی معاشی قیمت وصول نہ ہو سکے تو کہا جائے گا کہ نصاب کی معاشی جو بنیادیں وہ بے حد کمزور ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، صرف ایجوکیشن لیتے ہیں، ایجوکیشن لینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس اسکل ایجوکیشن ہو، ہمارے پاس کوئی ایسا ہنر ہو کہ ہم لوگ ایجوکیشن لینے کے بعد وہاں پر جا کر اپنے لیے کیا کر سکیں، روزگار کو اچھا بنا سکیں۔
یہی وجہ ہے کہ مشہور ماہرین تعلیم جو تھے وہ ہربسن اور مینز کے اسکول کی سطح پر مفید مہارتوں کے سیکھنے سکھانے پر بے حد زور دیتے ہیں۔ یہ جو ہربسن ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مینز کے جو آپ اسکول ایجوکیشن ہے اس کو سیکھنے اور سکھانے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے ترقی کے لیے بھی یہ پاکستان کی جو معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کام کرنے کی استعداد صلاحیت زیادہ ہو، ان کا دارمدار ہائر ایجوکیشن اور جو اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن پر ہو۔ اب تربیت یافتہ جو انفرادی قوت کی تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ہم نصاب تعلیم کو معاشی بنیادوں پر استوار کریں۔ فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور بزنس ایجوکیشن کا نصاب ہی ایسی کوشش کا مظہر ہے۔ اب